بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ناگا پربت کے بارے میں جانتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بے رحم پہاڑ، جسے قاتل پہاڑ کا لقب دیا گیا ہے، پاکستان میں دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیوں میں سے 5 موجود ہیں، جن میں K2، کاشغر میں سے برم اول، براڈ پیک، کاشغر، برم دوم اور ناگا پربت شامل ہے۔ ناگا پربت، جو کہ 8,126 میٹر 2,06,660 فٹ بلند ہے، ہمالیہ کے پیشانی پر واقع ہے۔ یہ پہاڑ سیاسی طور پر گلگت بلتستان کے علاقے میں ہے اور ضلع دیامیر کے اندر آتا ہے۔ ناگا پربت اپنی قدرتی جلال اور مشکلات کی وجہ سے دنیا بھر کے کوہ پیماؤں کے لیے ایک سحر انگیز چوٹی ہے، جو انہیں اپنی حدود آزمانے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ اس پہاڑ کی تاریخ اور اس سے منسلک داستانیں انسان کو اس کے سامنے بے بس ہونے کا احساس دلاتی ہیں، اور یہ پہاڑ اپنے دامن میں ایک ایسی پراسراریت چھپائے ہوئے ہے جو دیکھنے والے کو ہمیشہ مسحور کر کے رکھتا ہے۔ ناگا پربت کو پہلی بار 1953 میں آسٹریلیا کے کوہ پیما ہرمن بول نے سر کیا تھا۔ اس وقت تک اس پہاڑ پر کئی مشن ناکام ہو چکے تھے اور بہت سے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ پہلی کوشش 1895 میں ہوئی تھی، جب الفریڈ میمرے نے اسے سر کرنے کی کوشش کی، لیکن الفریڈ میمرے اور ان کے ساتھیوں کو ناگا پربت پر پہلی ہی کوشش میں اپنی جان گنوانی پڑی۔ تقریباً 31 کوہ پیما اپنی جان سے 1953 تک ہاتھ دھو چکے تھے اور ناگا پربت کو قاتل پہاڑ کا نام دیا جا چکا تھا۔ پاکستانی کوہ پیماؤں میں سب سے پہلے ناگا پربت کو سر کرنے کا اعزاز قومی ہیرو میجر محمد اقبال کو حاصل ہوا۔ انہوں نے اس بلند و بالا چوٹی کو سر کر 1999 کے پاکستان کا نام روشن کیا۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی وہ ناگا پربت کو سر کرنے والے پہلے پاکستانی کوہ پیما بن گئے۔ ناگا پربت کو سب سے زیادہ بار سر کرنے کا اعزاز پاکستانی کوہ پیما علی ستپارہ کو حاصل ہے، جنہوں نے اس پہاڑ کو 4 بار کامیابی سے سر کیا تھا۔ علی ستپارہ ایک انتہائی تجربہ کار اور قابل کوہ پیما تھے، جنہوں نے ناگا پربت کو نہ صرف موسم گرما میں بلکہ سردیوں میں بھی سر کیا تھا، جو کہ 2016 کا ایک تاریخی کارنامہ ثابت ہوا۔ علی ستپارہ کی ناگا پربت سے وابستگی اور ان کے اس پہاڑ کو بار بار سر کرنے کی کامیابیاں انہیں کوہ پیمائی کی دنیا میں ایک نمایاں مقام عطا کرتی ہے۔ ناگا پربت کو سر کرنے کے لیے بنیادی طور پر 3 اہم راستے ہیں، جو اسے دنیا کے مشکل ترین اور متنوع چیلنجز فراہم کرتے ہیں۔ یہ راستے مختلف سمتوں سے پہاڑ تک پہنچنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1، رائیکیوٹ کینچن روٹ۔ یہ ناگا پربت کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا اور نسبتاً آسان راستہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ راستہ پہاڑ کی شمالی جانب سے گزرتا اور 1953 میں رائیکیوٹ گلیشیئر سے شروع ہوتا تھا۔ برمن بول نے اس راستے سے پہلی بار ناگا پربت کو سر کیا تھا۔ نمبر 2 پہ دیامیر فیس۔ یہ راستہ ناگا پربت کی مغربی جانب سے گزرتا ہے۔ یہ دیامیر ضلع سے شروع ہوتا ہے اور رائیکیوٹ روڈ کے بعد دوسرا سب سے زیادہ 1962 میں استعمال ہونے والا راستہ ہے۔ جرمن اور پاکستانی ٹیم نے اسی راستے سے پہاڑ کو سر کیا تھا۔ روپال فیس، یہ تیسرا۔ یہ راستہ ناگا پربت کی جنوبی جانب سے گزرتا ہے اور اسے دنیا کا سب سے بڑا اور مشکل ترین پہاڑی چہرہ مانا جاتا ہے۔ یہ راستہ انتہائی دشوار اور خطرناک ہے۔ اس کے ذریعے پہاڑ کو سر کرنے کے لیے زبردست مہارت اور طاقت 1970 میں مشہور کوہ پیما درکار ہوتی ہے۔ رین ہولڈ اور میسنر اور اس کے بھائی گونتھر میسنر نے اس راستے سے چڑھائی کی تھی۔ یہ تینوں راستے اپنی نوعیت اور مشکلات کے اعتبار سے منفرد ہیں۔ کوہ پیما ان میں سے کسی بھی راستے کا انتخاب کرتے ہوئے اپنی مہارت، تجربہ اور تیاری کے مطابق ناگا پربت کو سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رین ہولڈ میسنر اور اس کے بھائی گونتھر میسنر 1970 میں ناگا پربت کو روپال فیس کرنے کے ذریعے سر کرنے کی کوشش کرنے لگے۔
انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا، ناگا پربت کی چوٹی تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہوئے، لیکن اس مہم کا انجام ایک المناک حادثے پر ہوا۔ چوٹی سر کرنے کے بعد نیچے اترتے وقت گونتر میسنر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ان دونوں بھائیوں نے زیادہ محفوظ اور آسان راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی، مگر حالات انتہائی خراب ہو گئے۔ ان دونوں بھائیوں سے زیادہ محفوظ اور آسان راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی، مگر حالات انتہائی خطرناک ہو گئے۔ رین ہالٹ نے اپنے بھائی کو بچانے کی پوری کوشش کی، مگر گونتر میسنر برفانی تودے کی زرد میں آ کر لاپتہ ہو گئے۔ ان کی موت ہو گئی۔ گونتر کی لاش کو کئی سالوں تک نہیں مل سکی اور یہ ایک بڑے معمہ بن گیا۔ بالآخر گونتر میسنر کے بقایات ناگا پربت 2005 کے تعمیر فیز کے قریب پائے گئے، جس سے ان کی موت کی تصدیق ہو گئی۔ رین ہالٹ میسنر نے ناگا پربت کو سر تو کر لیا تھا، مگر اپنے بھائی کی موت کے صدمے نے ان پر گہرا اثر ڈالا۔ بعد میں انہوں نے اس مہم کے بارے میں کتابیں بھی لکھی، اس حادثے کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا۔ ان کی یہ مہم کوہ پیمائی کی تاریخ میں ایک انتہائی دشوار، دلخراش واقعات میں شمار کی جاتی ہے۔ رین ہالٹ میسنر نے اپنے بھائی گونتر میسنر کے ساتھ ناگا پربت کی مہم اور اس کے دوران پیش آنے والے حادثات پر ایک فلم بھی بنائی، جس کا نام ناگا پربت ہے۔ یہ فلم 2010 میں ریلیز ہوئی۔